آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میرے دیرینہ خواب پورا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا بیوٹی پارلر بنا لیا تھا۔ ایسے کرنے کے بعد جب گھر کے حالات خراب ہوئے تو میں نے جاب کی تلاش کی تھی، لیکن جاب نہیں ملی تو سہیلی کے مشورے پر اپنا پارلر بنا لیا۔ میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ پارلر کا افتتاح میں نے اپنی اماں کے ہاتھوں کروایا تھا۔ میرے چند رشتہ داروں کے علاوہ میرے منگیتر نے بھی شرکت کی تھی۔ میرے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو کام سیکھ رہی تھی۔ پارلر کھولے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ پارلر میں ایک موٹی اور بدی سی بدکارن آ گئی۔ میں سمجھی کہ وہ خیرات مانگنے آئی ہوگی، اسی لیے میں نے اس سے کہا کہ معاف کرو، کھلے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، پھر کبھی آ جانا۔ بکارن نے برا سا منہ بنایا اور کہنے لگی، اے لڑکی، بیکارن ضرور ہوں لیکن میں تم سے بھیک مانگنے نہیں آئی۔ میں مسکرائی اور پوچھا، اچھا تو پھر کیا کرنے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں میک اپ کرانے آئی ہوں، تم میرا میک اپ کر دو، مجھے جوان اور خوبصورت بنا دو، میں تمہیں دگنی رقم دوں گی۔ میں نے حیرت بھری نگاہوں سے بکارن کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ پہلی بکارن تھی جو پارلر میں تیار ہونے آئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہوگی تبھی وہ خوبصورت بننے آئی ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ کیا تمہاری شادی ہے؟ تو کہنے لگی، نہیں، ابھی تو منگنی ہوئی ہے، آج میں نے اپنے منگیتر کے ساتھ کھانے پہ جانا ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور اس کا میک اپ کر دیا۔ اس نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا۔ وہ میک اپ کے بعد جوان اور خوبصورت ہو گئی۔ اس نے مجھے 2000 روپے دیے اور خوشی خوشی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں اپنے منگیتر کے بارے میں سوچنے لگی۔ میری منگنی بچپن میں ہی ماموزاد کزن سراج سے ہو گئی تھی۔ میری شادی کی عمر ہو گئی تھی لیکن منگیتر شادی کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ابھی میری پکی جاب نہیں لگی، اسی لیے میں شادی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، جب میری اچھی نوکری لگ جائے گی تب ہی میں شادی کروں گا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ میں نے گھر جا کر اماں کو بکارن کے بارے میں بتایا تو وہ بھی ہنسنے لگی۔ اگلے دن پھر وہی بکارن پارلر آ گئی۔ وہ پھر تیار ہونے آئی تھی۔ میں نے اس کا میک اپ کرتے ہوئے پوچھا کہ تمہارا منگیتر کیا کرتا ہے؟ تم روز روز کیوں ملتے ہو؟ اس سے بہتر ہے کہ شادی ہی کر لو۔ بکارن کو شاید میری بات ناگوار لگی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ کہنے لگی، لڑکی، تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کیا ہم شادی کریں یا نہ کریں؟ میں نے تو اسے مشورہ دیا تھا، وہ تو برا ہی مان گئی تھی۔ میں نے اس سے معذرت کی اور اس کا میک اپ کر دیا۔ ہر روز وہ نئے سٹائل میں میک اپ کرواتی تھی۔ وہ جیسا چاہتی تھی میں اسے ویسا ہی بنا دیتی۔ مجھے وہ بکارن ڈونگی اور پر اسرار لگی تھی، جو اپنی ڈلتی عمر کو چھپانے کی خاطر جوان اور خوبصورت ہو کر اپنے منگیتر کو دھوکہ دے رہی تھی۔ ایک بار میں نے سوچا کہ مجھے اس کے منگیتر سے مل کر اس کے بارے میں سچائی بتانی چاہیے، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ مجھے کیا، وہ اپنے منگیتر کے ساتھ کچھ بھی کرے، اگر وہ غلط کرے گی تو اس کا خمیازہ بھی اسے ہی بھگتنا پڑے گا۔ خیر، مجھے وہ اچھا معاوضہ دے رہی تھی، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ دن گزرتے رہے۔ پہلے وہ بکارن روز میرے پارلر آتی تھی، اس کے بعد اس نے ہر دوسرے دن آنا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا وہ ہر روز اپنے منگیتر کے ساتھ کھانے پہ جاتی ہے، مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگتا تھا۔ اتوار کو میں بیوٹی پارلر بند رکھتی تھی، اس دن میں خوب آرام کرتی۔ میرا چھوٹا بھائی بھی تھا جو میٹرک میں پڑھ رہا تھا۔ کچھ دنوں سے میں اسے خاموش دیکھ رہی تھی، نہ جانے کیا بات تھی۔ میں نے اسے خریدنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن وہ ہر بار ٹال جاتا، کہتا کہ باجی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کا لہجہ ساتھ نہیں دیتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچھ اور بتانا چاہتا ہے، لیکن شاید ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ میں نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا، جب اس کا دل کرے گا تو وہ خود ہی اپنی پریشانی بتا دے گا۔ میرے پارلر کھولنے پر میرے سسرال والے خوش نہ تھے۔ شروع میں ممانی نے بہت تنقید کی تھی کہ اب یہ لڑکی پارلر کھولے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے ان کی پرواہ نہ کی تھی۔ اماں نے بتایا تھا کہ میرے جواب پر میرے منگیتے نے برا منایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر شمائلہ نے پارلر بند نہ کیا تو میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اماں نے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا، اگر یہ بات ہے تو پھر آج ہی منگنی ختم کر دو۔ میرے سسرال والے خاموش ہو گئے تھے۔ اتوار کی شام ہم بہن بھائی آئس کریم اور دہی بلے کھانے مارکیٹ کی طرف چلے گئے۔ ہم دونوں بہن بھائی میں بہت محبت تھی۔ دہی بلے کی دکان میں دہی بلے کھاتے ہوئے میں نے چھوٹے بھائی سے پوچھا، اسلم میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں اور تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہو سکتا ہے میں کوئی حل تلاش کر لوں۔ اسلم نے ٹال مٹول سے کام لینا شروع کیا تو میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ بتانا نہیں چاہتا۔ میرا بھائی ایسا ہی تھا، اگر اس کے دل میں کوئی بات ہوتی تو وہ اسے اپنے دل میں ہی رکھتا تھا۔ میں خاموشی سے دہی بلے کھانے لگی لیکن میرا ذہن الجھا ہوا تھا۔
کہ آخر اسلم کس بات کی وجہ سے پریشان ہے۔ دہی بلے کھانے اور کولڈ ڈرنک پینے کے بعد ہم نے آئس کریم کھائی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اچانک میری نظر ایک ریسٹورینٹ کے باہر بیٹھی عورت پر پڑی تو میں بے اختیار جھٹک گئی۔ وہ عورت وہی بکھارن تھی جو ہر روز میرے پاس میک اپ کراتی تھی۔ اس وقت بھی وہ میک اپ میں تھی اور اس نے نیا سوٹ زیبتن کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ میں ایک مرد بھی تھا۔ دونوں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ باتیں کرنے میں بھی مصروف تھے۔ موٹر سائیکل تیزی کے ساتھ آگے جانے کی وجہ سے مجھے مرد کی شکل تو واضح دکھائی نہ دی تھی، لیکن اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ یہی اس کا منگیتر تھا اور وہ روزانہ اسی کے ساتھ کھانا کھانے ریسٹورینٹ میں جاتی تھی۔ آج تو میرا پارلر بند تھا، پھر اس نے کس سے میک اپ کروایا ہوگا؟ بیکارن کی شخصیت پراسرار سے بھی زیادہ پراسرار ہو رہی تھی۔ اماں کو دہی بلے پسند نہ تھے، اس لیے اسلم نے اماں کے لیے کباب اور تندور سے روٹیاں لی تھیں۔ اماں کو کباب پسند تھے، اماں نے خوش ہو کر کھائے۔ اسلم تو اپنے کمرے میں سونا چلا گیا، جبکہ میں اماں کے پاس بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی۔ ہمارے ابا نہ تھے، انہیں دنیا سے گئے 10 سال ہو گئے تھے۔ ابا کی وفات کے بعد اماں نے ابا اور اماں دونوں بن کر پالا تھا۔ گھر کے اخراجات چلانے کے لیے انہوں نے فیکٹری میں ملازمت بھی کی۔ میں نے اماں سے کہا تھا کہ جب میں پارلر کھولوں گی تو تمہیں نوکری چھوڑ دینی ہے۔ اماں نے میری بات کی لاج رکھی تھی اور نوکری چھوڑ دی تھی۔ میرا پارلر بہت اچھا چل رہا تھا اور ایک ماہ میں نے 30,000 کما لیے تھے۔ میں ایک دلہن تیار کرنے کا 20,000 لیتی تھی۔ اماں کو میری شادی کی فکر تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میری اللہ سے دعا ہے کہ مرنے سے پہلے تمہاری اور اسلم کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں۔ میں مر گئی تو تم دونوں کا کیا بنے گا؟ اماں دکھی ہو جاتی تھی اور میرا بھی دل غمزدہ ہو جاتا۔ ماں تو چاہتی تھی کہ میری شادی جلدی ہی ہو جائے، لیکن سرائے ٹال مٹول کر رہا تھا۔ اگلا دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ میں شام کو گھر پہنچی تو اماں کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی، آج تمہاری ممانی آئی تھی، وہ بہت غصے میں تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اگر شمائلہ نے پارلر بند نہ کیا تو ہم یہ منگنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ دیں گے۔ ہمیں لڑکیوں کا کام کرنا اچھا نہیں لگتا، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ میری ممانی نے پارلر بند کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی تھی۔ ویسے بھی کام کرنے والی لڑکیوں کو ہمارا معاشرہ اچھا نہیں سمجھتا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ ملازمت کرنے والی ساری لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اگر ایک تالاب میں 100 مچھلیوں میں سے ایک مچھلی گندی ہو تو پورا تالاب ہی گندا ہو جاتا ہے۔ ہم لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ میری ممانی کے خیالات بھی دقیانوسی تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی ماموں نے پرانا مکان بیچ کر دوسرے علاقے میں نیا گھر خریدا تھا۔ وہ گھر بہت بڑا تھا۔ دراصل وہ سرکاری ملازمت سے ریٹائرڈ ہوئے تو انہیں حکومت کی طرف سے بہت سا پیسہ ملا تھا۔ انہوں نے پرانا مکان مہنگے داموں بیچ کر حکومت کی طرف سے ملنے والے پیسے ملا کر نیا گھر خرید لیا تھا۔ ماموں بہت شریف اور سیدھے سادے انسان تھے، البتہ ممانی بہت تیز اور چالاک عورت تھی۔ اس نے ماموں کو شادی کے شروع دن سے ہی اپنی مٹھی میں لیا ہوا تھا۔ ماموں مامی کے سامنے بول نہیں سکتے تھے۔ میں نے اماں کو دلاسے دیتے ہوئے کہا کہ اماں تم فکر کیوں کرتی ہو؟ اگر ممانی کو میرا پارلر چلانا پسند نہیں ہے تو نہ صحیح، اگر انہیں اتنی ہی فکر اور بدنامی کا اندیشہ ہے تو پھر ہمارے گھر کے اخراجات اٹھائیں اور پھر میں پارلر بند کر دیتی ہوں۔ رہی سراج سے منگنی کی بات تو بے شک ختم کر دیں، ویسے بھی ہمارے مذہب میں منگنی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر میرا نصیب سراج کے ساتھ نہیں لکھا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں ایک نہیں کر سکتی۔ تم پریشان نہ ہو اماں، ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر ممانی دوبارہ پوچھیں تو میرا جواب دے دینا، میں کسی صورت پارلر بند نہیں کروں گی۔ میں نے باتوں سے اماں کو تسلی تو دے دی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اماں کو تسلی نہیں ہوئی ہوگی۔ جوان بیٹی گھر کی دہلیز پر بیٹھی بوڑھی ہو رہی تھی، لیکن اس کی شادی نہ ہو رہی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ تمہاری ممانی کا رویہ بھی کافی بدلا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا بات ہے؟ میں نے اماں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ ہمارا سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کیوں اپنے دماغ کو تھکائیں، جو ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ میں اماں کے پاس کافی دیر بیٹھی انہیں تسلیاں دیتی رہی، لیکن میں جانتی تھی میری تسلیاں دینے سے اماں مطمئن نہ ہوئی تھی۔ اس دن بکھارن نہیں آئی تھی، لیکن اگلے روز وہ اپنے مقررہ وقت پر آ گئی۔ وہ میری پکی گاہک بن گئی تھی۔ میں نے اس کا میک اپ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے پرسوں تمہیں ایک ریسٹورینٹ کے باہر تمہاری منگیتر کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ بکھارن نے پوچھا تو میں مسکرائی۔ میں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ وہاں سے گزر رہی تھی۔ ویسے تمہارا منگیتر دکھنے میں تو تم سے بھی زیادہ جوان لگتا ہے، کیا تم دونوں رشتہ دار ہو؟ میری بات پر بکھارن مسکرائی اور کہنے لگی، وہ میرا منگیتر نہیں تھا۔ میں چونکی اور اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، تو پھر کون تھا؟
بخارن نے جواب میں کہا، وہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ ہم سارا دن جتنے پیسے اکٹھے کرتے ہیں پھر ہر اتوار کو اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں۔ جب تم نے مجھے دیکھا تھا تو میرے پاس آ جاتی، میں تمہیں اپنے بھائی سے ملواتی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ بخارن سے مزید باتیں بھی ہوئیں اور وہ تیار ہو کر اپنے منگیتر سے ملنے چلی گئی۔ اماں نے بھی ممانی کو میرا جواب دے دیا تھا۔ نتیجن ممانی نے منگنی توڑنے کا اعلان کیا۔ اس نے انگوٹھی واپس بھجوا دی۔ مجھے منگنی ٹوٹنے کا کوئی غم نہ تھا، لیکن اماں کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس رات وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو فون کر کے بھی شکوہ کیا تھا، لیکن آگے سے وہ کچھ نہیں بولے تھے۔ اسی غم میں ہی اماں بیمار ہو گئی اور میں نے پارلر سے چھٹیاں کر لیں۔ میں اماں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ چند دن کے بعد وہ ٹھیک ہو کر سنبھل گئی تھی۔ اسلم بھی بہت افسردہ تھا لیکن مطمئن بھی تھا۔ مجھے اس کے اطمینان پر بہت حیرت ہو رہی تھی کہ یہ اتنے اطمینان میں کس طرح ہو سکتا ہے۔ والاخر اس کی چپ ختم ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ باجی، اچھا ہی ہوا آپ کی سراج سے منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ وہ شخص آپ کو دھوکہ دے رہا تھا، وہ آپ کے قابل نہیں تھا۔ اسلم کی بات پر مجھے تعجب ہوا۔ میں نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، وہ مجھے کیسے دھوکہ دے رہا تھا؟ اسلم شش و پنج میں پڑ گیا تھا کہ وہ بتائے یا نہ بتائے۔ اب تو بات اس کے منہ سے نکل چکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ جب تک میں بات کی تہہ تک نہیں پہنچتی مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ شاید اب وہ پچھتا رہا تھا کہ اس کے منہ سے یہ بات کیوں نکلی تھی۔ باجی، میں نے سراج کو ایک لڑکی کے ساتھ مال میں دیکھا تھا۔ لڑکی بہت امیر دکھائی دیتی تھی۔ اس کے ساتھ یوں ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا جیسے ان کی پرانی شناسائی ہو۔ سراج کو لڑکی کے ساتھ دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا آپ سے منگنی توڑنے کے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ جب اسے کوئی بہانہ نہ ملا تو اس نے پارلر والا بہانہ بنا لیا۔ مجھے اسی لمحے غصہ آیا۔ اسے یہ بات پہلے بتانی چاہیے تھی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا، میں آپ کو بتانا تو چاہتا تھا لیکن مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ میں یہ بتا کر آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ آپ کی منگنی کے ٹوٹنے پر میں خاموش نہ رہ سکا۔ میں اماں کو بھی بتانا چاہتا تھا لیکن ہمت جواب دے جاتی تھی۔ ساری بات اب میں سمجھ گئی تھی کہ سراج نے منگنی توڑنے کے لیے دوسری لڑکی کی وجہ بنائی تھی۔ وہ لڑکی آخر کون تھی، کس خاندان سے تعلق تھا، مجھے کوئی سروکار نہ تھا، لیکن سراج سے ایسی حرکت کی توقع نہ تھی۔ ہمارا بچپن ساتھ ہی گزرا تھا لیکن لڑکپن میں قدم رکھنے کے بعد ہم دونوں الگ ہو گئے تھے۔ میں نے اس بات کو ذہن سے جھٹکا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ اگلے دن بخارن میک اپ کروانے آئی تو بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگی، لڑکی، آج تمہارے پاس میرا آخری چکر ہے۔ میرے منگیتر کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، اس لیے آج کے بعد میں تمہارے پارلر میں نہیں آؤں گی۔ مجھے خوشی کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، کیا مجھے اپنی شادی پر نہیں بلاؤ گی؟ بخارن مسکرائی اور کہنے لگی کہ ضرور، جب شادی ہوئی تو تمہیں بلانے آؤں گی، لیکن تم میری شادی میں آ کر کیا کرو گی؟ وہاں سب بخاری ہوں گے، تمہارا شادی میں آنا اچھا نہیں رہے گا۔ چونکہ آج اس کا میرے پاس آخری چکر تھا، اسی لیے مجھے اس کا منگیتر دیکھنے کا تجسس ہوا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے پاس منگیتر کے سامنے خوبصورت اور جوان دکھنے کے لیے میک اپ کرانے آتی تھی اور یہاں سے سیدھا منگیتر سے ملنے جائے گی۔ چنانچہ میں نے اس کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا۔ میک اپ کروانے کے بعد جب وہ پارلر سے نکل گئی تو میں بھی اس کے پیچھے چل دی۔ کچھ ہی دور جانے کے بعد وہ ایک کار میں بیٹھ گئی۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوبنے لگی۔ بخارن اور کار، یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ بخارن واقعی پر اسرار تھی۔ میں نے اس کی اصلیت جاننے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کا تعاقب کیا۔ ایک علاقے میں پہنچ کر وہ کار سے اتری اور پیدل ہی چل دی۔ میں بھی پیدل اس کے پیچھے چلتی رہی۔ وہ علاقہ کافی بڑا اور بڑی بڑی کوٹھیوں اور بنگلوں پر مشتمل تھا۔ وہ بخارن ارد گرد دیکھتے بغیر چلتی ہوئی ایک بنگلے میں داخل ہو گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چلتی ہوئی ایک کمرے میں پہنچ گئی۔ وہاں جا کر تو میری روح کانپ گئی۔ اس کمرے میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پہلے سے ہی موجود تھا۔ میری روح جس وجہ سے کانپی تھی، وجہ وہ لڑکا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا سابقہ منگیتر سراج تھا۔ وہ لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اس نے جب بخارن کو دیکھا تو وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے، لیکن جب سراج کی نظر مجھ پہ پڑی تو اس کی سیٹی گم ہو گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کے کھڑا ہوا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، تم؟ اس کے کہنے پر بخارن اور دوسری لڑکی دونوں نے بے اختیار میری طرف دیکھا۔ اس دروازے کے پاس کھڑی میں غسیلی نظروں سے سراج کو دیکھ رہی تھی۔ بخارن تیزی سے میرے پاس آئی اور غصے سے پوچھنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تم میرا پیچھا کرتی یہاں آئی ہو؟ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، ہاں، میں تمہارا پیچھا کرتی ہی آئی ہوں۔ میں دراصل تمہارا منگیتر دیکھنا چاہتی تھی۔ کیا یہی تمہارا منگیتر ہے؟ میں نے سراج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری بات پر بخارن نے منہ بنایا تھا۔ کہنے لگی، یہ لڑکا تو میرا ہونے والا داماد ہے اور یہ میری بیٹی ہے۔
بہت جلد ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ بکھارن کی بات سن کر مجھے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں ساری بات سمجھ گئی تھی کہ سراج نے مجھے اس لڑکی کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ میں چلتی ہوئی سراج کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور سراج سے غصے بھرے لہجے میں بولی، اچھا تو یہ ہے وہ لڑکی کہ جس کی خاطر تم نے مجھ سے بچپن کی منگنی توڑ دی؟ میری بات سن کر بکھارن اور وہ لڑکی چونکی۔ بکھارن نے غصے سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے غصے سے کہا کہ ہاں میں ہی اس کی منگیتر تھی، لیکن تم ہوش میں نہیں۔ جسے تم اپنا داماد بنانے کا سوچ رہی ہو یہ پہلے میرا منگیتر تھا۔ ہماری بچپن میں ہی منگنی ہو چکی تھی، 2 روز پہلے ہی اس نے مجھ سے بچپن میں کی گئی منگنی توڑ دی تھی۔ اب سمجھ آئی کہ تم نے امیر لڑکے کو دیکھ کر مجھ سے منگنی توڑ دی تھی۔ تم بہت لالچی اور کمینے انسان ہو۔ میں نے تمہارا چہرہ دیکھ لیا، اسلم نے صحیح کہا تھا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ پھر میں نے بکھارن سے کہا، اگر میری بات پر یقین نہیں تو اس سے پوچھو۔ بکھارن سر تھام کر صوفے پہ بیٹھ گئی، جبکہ سراج اپنی صفائیاں پیش کرنے لگا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ میری منگیتر نہیں ہے، یہ بہروپیہ لڑکی ہے، مجھے پھنسا رہی ہے۔ غصے سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ سراج مجھے جھوٹا کہہ رہا تھا۔ میں نے پرس سے موبائل نکالا اور اپنی اور سراج کی منگنی والی تصویریں اس بکھارن کو دکھائیں۔ تصویر دیکھتے ہی بکھارن کے چہرے پر غصے کے تاثرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے خونی نظروں سے سراج کی طرف دیکھا تو سراج گڑبڑا گیا۔ بکھارن اور اس کی بیٹی دونوں نے سراج کو دھکے دے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ سراج کی حالت دیکھنے کے لائق تھی۔ اس نے مجھے جس لڑکی کی خاطر ریجیکٹ کیا تھا، آج اسی لڑکی نے سراج کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ سراج مجھے دھمکیاں دیتے ہوئے چلا گیا تھا۔ مجھے اسلم کی باتیں یاد آ گئی تھی۔ اس نے سچ کہا تھا کہ سراج کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ بکھارن نے مجھے صوفے پر بٹھایا اور اپنی روداد سنانے لگی، بیٹی تم نے میری بیٹی کی زندگی ایک دھوکے باز انسان سے بچا کر بہت بڑی نیکی کی ہے۔ تمہارے لیے یہ بات حیران کن ہوگی کہ میں کوئی پیشہ ور بکھارن نہیں، میں دراصل ایک ایجنسی میں ملازمت کرتی ہوں۔ میرا نام شمسا ہے۔ سراج اور میری بیٹی سمرین کی دوستی فیس بک پہ ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرنے لگے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے بیٹی کو صبر کرنے کی تلقین کی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں پہلے سراج کے بارے میں پوری چھان بین کروں گی، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے عام طریقے سے چھان بین کی تو میں پہچانی جاؤں گی، اس لیے میں نے اپنے بکھارن کا روپ دھارا۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کا شریک سفر وہ شخص ہو جو ایماندار، وفادار اور مخلص ہو۔ میں نے بکھارن بن کر محلے والوں سے سراج کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ سب لوگوں نے اس کے بارے میں تسلی بخش جواب دیا تھا۔ میں مطمئن ہو گئی تھی کہ میری بیٹی کے لیے سراج سے بہتر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سراج پہلے جس علاقے میں رہتا تھا وہاں سے بھی میں نے اس کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر لی تھی۔ وہاں پر بھی سب نے سراج کے کریکٹر کے بارے میں بہت اچھا بتایا تھا، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سراج کی پہلے سے منگنی ہو چکی ہے۔ میں روز ہی گٹاب بدل کر لوگوں سے ملتی تھی، اسی لیے میں تمہارے پاس میک اپ کروانے آتی تھی، لیکن اللہ نے کڑی سے کڑی ملانی دی اور سراج کا اصل چہرہ دکھانا تھا، اسی لیے اس نے مجھے تمہارے پارلر پہ بھیج دیا۔ شمسا کے لہجے میں دکھ اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے، جبکہ سمرین کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا، لیکن شکر یہ تھا کہ وہ ایک دھوکے باز کے جال میں پھنسنے سے بچ گئی تھی۔ ایسے مرد کسی ایک عورت کے ہو کر نہیں رہ سکتے، جہاں کہیں بھی خوبصورت اور امیر لڑکی دیکھی تو اس پر لٹو ہو جاتے ہیں۔ شام کو ممانی گھر آ کر اماں پر خوب برسی۔ اماں نے بھی اسے کھڑی کھڑی سنائی تھی۔ چونکہ میں نے بھی سراج کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اسی لیے اب وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ میرے لیے غیر برادری سے اکمل کا رشتہ آیا تھا۔ اماں نے اس کے بارے میں چھان بین کی اور پھر میری شادی کر دی۔ اکمل بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے پارلر بند نہیں کیا تھا، بلکہ اب بھی چل رہا ہے اور اس سلسلے میں اکمل میری بھرپور سپورٹ کر رہا ہے۔